آج سے 40 سال پہلے چترال بونی روڈ کو چائنا کے ایک انٹرنیشنل کمپنی گوانگشی اور پاکستان کے نیسپاک نے مل کر تعمیر کیے اور 75 کلومیٹر روڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق بنایا گیا، جس نے اپر چترال کے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیے۔ کرائے آدھے ہو گئے اور ٹائم 8 گھنٹے کے بجائے صرف 1.5 گھنٹے کا رہ گیا۔ 40 سال کے بعد 2017 میں NHA نے دوبارہ اس روڈ کو چترال بونی شندور روڈ کے نام سے تعمیر کرنے کے لیے 19 بلین روپے مختص کیے اور 2021 میں اس کا ٹینڈر منظور کر دیا گیا۔ اس ٹینڈر میں کمپلیشن ڈیٹ یعنی اس روڈ کو مکمل کرنے کی جو تاریخ مقرر کی گئی وہ 2023 تک تھی، لیکن آج 2024 ہے۔ 2020-21 کے درمیان NHA نے اپنے ٹھیکیداروں کے ذریعے سے چترال پہ کام شروع کی، تو جو فنڈ روڈ بنانے کے لیے مختص کی گئی تھی اسی فنڈ سے اس 75 کلومیٹر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ روڈ کو اکھاڑ کے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ 2020-21 سے لے کر 2024 تک لوگ اپر چترال سے لوور چترال ہیڈ کوارٹر جانے کے لیے 5 سے 6 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں۔ کرائے ڈبل ہو گئے، مال بردار ٹرکس وغیرہ جو تھے ان کے کرائے ڈبل ہونے کی وجہ سے اپر چترال میں شدید مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے اور لوگ انتہائی مشکل میں مبتلا ہیں۔ کرائے اسی روڈ کی وجہ سے ڈبل ہو گئے اور مسافر گاڑیوں کے کرائے بھی ڈبل ہو گئے۔ اس طرح اپر چترال کے لوگوں کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا، کروڑوں روپے کی گاڑیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ آئل کنزمپشن یعنی پیٹرول اور ڈیزل کا خرچہ گاڑیوں کے لیے دگنا ہوا۔ اس کو جب ہم حساب لگاتے ہیں تو یہ پیسہ اربوں کے حساب سے چلا جاتا ہے اور اپر چترال کے غریب عوام خالص NHA کی نااہلی کی وجہ سے یہ مصیبت برداشت کر رہے ہیں۔ جب کام انہوں نے شروع کی، ابھی چترال خاص سے لے کر بونی تک کسی ایک جگہ میں بھی جو پرائیویٹ نجی پراپرٹیز ہیں یعنی گاؤں کے درمیان کسی بندے کو بھی زمین کا معاوضہ نہیں دیا گیا، اس وجہ سے وہاں کام ہی نہ ہوا۔ اور دوسرا، جہاں پہاڑیاں ہیں وہاں کام کو چھوڑ کے جو اویلیبل فنڈ ہے اس کو میدانی اور مٹی والے علاقے میں کشادگی اور کٹائی کر کے ختم کیا جا رہا ہے، اور جو روڈ ہمارا بونی تک تھا اسے اکھاڑ کے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ لوگ انتہائی مشکل میں مبتلا ہیں۔ یہی روڈ چترال بونی شندور سے لے کر گلگت تک کا ہے۔ گلگت کے سائٹ میں 3 شفٹوں میں کام ہو رہا ہے اور جنوری میں بھی کام بند نہیں ہوا اور لوگوں کو زمینات کے معاوضے بھی دیے گئے ہیں اور 3 شفٹوں میں کام ہو رہا ہے۔ جب ہم چترال کی طرف آتے ہیں تو کبھی آ کے 1 مہینے کام کر کے گھر چھوڑ جاتے ہیں۔ 19 بلین، ابھی تو یہ 22 بلین کے قریب لواری کے برابر اس کا بجٹ بن رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی چترال سے لے کر بونی تک اور آگے لسپور تک کہیں بھی ان کا کوئی اسفر پلانٹ، کوئی بڑی مشینری کہیں کچھ نظر نہیں آتی۔ سبلیٹ کر کے کچھ مقامی ٹھیکیداروں کے ذریعے سے کام شروع کیا گیا۔ دوسری طرف جتنے بھی پہاڑ وغیرہ جہاں کہیں بھی اگر کام کیے ہیں وہ سارا ملبہ دریائے چترال میں ڈال کر اس کی وجہ سے دریا کا جو سطح ہے وہ اونچا ہوا اور پچھلے سال اپر چترال کے لوگ کاری کے گاؤں کے قریب جو ہے انتہائی پورا راستہ 1 کلومیٹر راستہ دریا میں ڈوب گیا۔ اس طرح آج بونی کے سامنے جو پہاڑی ہے اس کو نیچے گرا کے سارا ملبہ دریائے نسروج میں ڈال کر پورا سب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بونی کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے اور ابھی تک اس میں کوئی کام چالو نہیں ہے۔ یہ اپر چترال کے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ میں جو بھی منسٹر آتا ہے وہ اسی فنڈ کو اٹھا کے اپنے علاقے میں لگا دیتا ہے، جس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہم عید کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ چیز ناقابل برداشت ہوگی۔ ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے۔ میں چیئرمین NHA اور NHA حکام اور وفاقی حکومت سے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ چترال میں لٹریسی ریٹ 90% سے زیادہ ہے اور یہ ڈیجیٹل زمانہ آ چکا ہے، سوشل میڈیا ہے۔ عید کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ طور پر تحریک چلائی جائے گی۔ اگر
باضابطہ طور پر ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کے لیے فنڈ مختص نہیں کیا گیا اور اس پر کام شروع نہیں ہوا تو کسی بھی مذہبی سیاسی تعصب سے بلاتر ہو کر ہماری مائیں بہنیں بھی نکلیں گی، کیونکہ انتہائی درافتادہ اور پسماندہ علاقے میں ہم رہتے ہیں اور NHA نے ہمیں جو نقصان پہنچایا ہے وقت کا ضیاع ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں گے طالب علم اگر وہ گھر سے نکلتا ہے چترال ڈگری یا کامرس کالج کے لیے یا کسی تعلیمی ادارے کے لیے تو 6 گھنٹے کا سفر ان کو 1.5 گھنٹے کے بجائے کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو چترال میں کاروبار کرتے تھے یا ملازمتیں کر کے شام کو گھر واپس جاتے تھے وہ چترال میں ہوٹلوں پہ رہنے پر مجبور ہیں یا وہاں گھر کرائے پہ لے کے لاکھوں کا نقصان کر چکے ہیں۔ اس سے زیادہ اس چیز کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ اور NHA حکام، اب NHA کے پاس فنڈ کی بات ہو رہی ہے، پورے پاکستان کے اندر جو ٹول ٹیکس یہ موٹر ویز وغیرہ میں لیتا ہے وہ اربوں میں ہے۔ NHA کے پاس کسی قسم کے پیسے کی کمی نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ اس علاقے کو پسماندہ رکھنا پاکستان کے اور KPK گورنمنٹ کے شاید منشور میں آ چکا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں گے کہ اپر چترال کے اندر نہ صرف نستو یہ روڈ بروغل روڈ اس پہ کام بند ہے، تورکھو روڈ جس میں لوگ مر کے ابھی بھی ہمارے کافی تعلیم یافتہ اور بچے جو ہیں نا یہاں ایکسیڈنٹ ہو کر مر گئے ہیں، لیکن اسی پر بھی کام شروع نہیں ہے۔ گرم چشمہ روڈ بند پڑا ہے، بمبرید روڈ جو ہے بند پڑا ہے۔ چترال میں کمیونیکیشن کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ چترال اسٹریٹجیکلی انتہائی اہم علاقہ ہے ٹورزم کے لیے۔ پاکستان کے اندر کلاش وادی، شندور، ہندو کش اور آگے دیوسائی گلگت بلتستان کے لیے یہ واحد راستہ ہے، کیونکہ جب چائنا میں میٹنگ ہوئی تھی تو پرویز خٹک صاحب اور یہاں کے حافظ الرحمان صاحب دونوں چیف منسٹر تھے۔ چائنا ہی نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ KKH کا متبادل جو راستہ ہمیں دیا جائے تاکہ ہماری جو ہے نا پاکستان میں کمیونیکیشن مال بازاری پر اثر نہ پڑے، تو یہی روڈ سامنے لایا گیا تھا۔ اسی روڈ کو ہی سامنے رکھ کر ابھی گلگت بلتستان کی طرف داسو بادشاہ ڈیم جو ہے اس کی وجہ سے بار بار وہاں پہ روڈ بند ہوتے ہیں، ایولانچز آتے ہیں، روڈ بند ہوتا ہے، اور GB کے لیے بھی یہی ایک واحد راستہ ہے جو استعمال ہو سکتا ہے، اور اس طرح پاکستان کو ٹورزم کے اندر اربوں روپے کا نقصان کیا جا رہا ہے۔ ابھی اپر چترال کے اندر چترال خاص طور پر ایک بھی ٹورسٹ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شندور میلے کے لیے لوگ آتے ہوئے کتراتے ہیں، لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ یہ عید ختم ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ عید کے بعد باضابطہ طور پر اس پر کام شروع کیا جائے گا اور پورا فنڈ جو ہے جون کے بجٹ میں رکھا جائے گا۔ میں مرکزی اور صوبائی حکومت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جون کے مہینے میں جو بجٹ اس سال 2024-25 کا جو ہے پاس ہو رہا ہے اس میں چترال بنی شندور روڈ کہ مکمل رقم رکھی جائے، اور اس طرح بروغل روڈ اور تورکھو روڈ جو کہ بزم تک تھا، آگے ریچ اور خود کی طرف بھی جانا تھا اسے، اس طرح وریجن تیریچ روڈ، اس طرح لون کوشٹ روڈ، گرم چشمہ روڈ، بمبرید روڈ، یہ ہماری کمیونیکیشن کے مسائل ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں بجٹ سے پہلے کہ ان تمام روڈوں پر مکمل طور پر فنڈ جو ہے اس کا 50 نہیں 60-70% فنڈ مختص کی جائے۔